سب کے آنے کا شکریہ. کوشش کرنے اگر آپ نے چائے وائے لینی ہے تو لے کے بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. اب اتنا کراؤڈ نہیں ہے جتنا پچھلی دفعہ تھا, تو ہو سکتی کچھ کی قربانی ہو گئی ہو, کیا پتہ ہے, اور کچھ ویسے بھی قربان ہو گیا ہوں. تو بہرحال محفل چلتی رہے گی, دنیا کا یہی اصول ہے, چلتا رہے گا. سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی تک مجھے اس سال میں بڑے ٹنگ ان چیک کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں رہی. آپ لوگوں ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو دے رہے ہیں, تو یہ آپ سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ تالیاں بجائیں کہ یہ آپ سب کی وجہ سے یہ کھانا وانا جو ہے ماشاءاللہ ہو رہا ہے, اور مہربان ایسے ہیں جو پیش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ بزم ادب انہوں نے مجھے آگے لگایا ہوا ہے, لیکن میرے جو ساتھی مددگار ہیں جن کے بغیر میں نہیں کر سکتا, وہ ہیں نعیم صاحب, عثمان صدیقی صاحب, ہمارے صدیقیوں کے صدیقی نمبر 1 یا صدیقی نمبر 2 جناب نمبر 1 عائشہ بہن. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بغیر میں نہیں کر سکتا کام. 2 نمبر کا صدیقی ہوتا نہیں ہے. 2.5 نمبر کے صدیقی صاحب. تو عائشہ بہن ماشاءاللہ کچن سنبھال لیتی ہیں, اور ہمارے جیسے لوگ تارنے والا کر لیتے ہیں, کھانے کا کھا پی لیتے ہیں. ہمارا دل بھی دعائیں دیتا ہے, پیٹ بھی دعائیں دیتا ہے. اب چھوٹی سی محفل میں اس سے پہلے کہ میں کسی یہ بہت بہت شکریہ. تو محفل کو شروع کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کوئی تڑھلے دار آدمی ہو جو آ کے شروع کرے تاکہ سب ٹینشن ہو جائے. تو اس کے لیے میں نے بات کی, اور میں دعوت دے رہا ہوں جناب صدیقی صاحب کو, وہ تھوڑا سا آغاز کریں گے تاکہ آپ لوگ ذرا توجہ دیں. بہت بہت شکریہ. جی دادا ترنم, لیکن یہاں پر یہ ایسے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے زبان کھولتے ہوئے سر نکالتے ہوئے, زبان تو آپ کھولیں گے ابھی, کریکشن پلیز, تھوڑا سوچ کے سر نکالیے گا, میں پکڑ لوں گا. وہ نہیں, وہ والا سر نہیں. جب نکلا حرم سے, میں جب نکلا حرم سے, منتظر تھے یار میں خانہ. میں جب نکلا حرم سے, منتظر تھے یار میں خانہ, لیے ہاتھوں میں پیمانہ. یدا آئی اب آئے, اور یہ حج کا موقع ہے تو اس وجہ سے وہاں سے حرم سے نکل رہے ہیں, لیکن ذرا دیکھیے بات کدھر جاتی ہے. میں جب نکلا حرم سے, منتظر تھے یار میں خانہ, لیے ہاتھوں میں پیمانہ. اب آئیں اور قبائیں چھوڑ کر آؤ, یہ محفل بے خودی کی ہے, یہ ساما کون دیکھے گا, یہ ساما کون دیکھے گا. اور اسی میں ایک اور شعر سن لیجئے. تمہیں ہے آرزو, تمہیں ہے آرزو محشر میں ملنے کی, تمہیں ہے آرزو محشر میں ملنے کی, جہاں
اپنے نہیں ہوتے. تمہیں ہے آرزو محشر میں ملنے کی جہاں اپنے نہیں ہوتے. یہیں پر دیکھ لیں تم کو وہاں لاکھوں ہنسی ہوں گے. وہاں لاکھوں ہنسی ہوں گے. تمہارا حشر ساماں کون دیکھے گا. میں جب نکلا حرم سے پکارا کس نے مجھ کو اور کہاں سے یہ صدا آئی. چلے آؤ یہ بت خانہ نہیں ہے یہ میں خانہ. مسلمان کون دیکھے گا. یہ جگر کی ایک بڑی مشہور ہے. پڑے رہنے دو دامہ پر جو پڑے ہیں خون کے دھبے. سر محشر سبھی دیکھا کریں گے تم کو دامہ کون دیکھے گا. بہرحال اور ایک اور کسی شاعر کا ہے بڑا مشہور. وہ جن کو حق پہ مرنا تھا وہ سولی چڑھ گئے ہوں گے. وہ جن کو حق پہ مرنا تھا وہ سولی چڑھ کے دیکھیں گے چڑھ گئے ہوں گے. تڑپ کر جان دے دیں یا خوشی سے تڑپنا کون دیکھے گا. پڑے رہنے دو دامن پر. اچھا ایک آپ یقین کر ہی لیں کیونکہ میں عام طور سے اور ہر جھوٹا یہی کہتا ہے. ہر جھوٹا یہی کہتا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ عام طور سے سچ نہیں بولتا. اچھا یہ آپ کہتے ہو. جی آپ نے کہا عام طور سے. عام طور سے تو بہرحال انجوائے کریں. لیکن اس انجوائمنٹ میں ایک ہمارے صدر صاحب نے ایسے ہی باتوں میں میں نے کہا تھا کہ میں کراچی گیا تو ایک سلم کے ایریے میں جانا ہوا تو وہاں پر ہم نے کچھ دیکھا اور ایچ ڈی ایف والوں نے وہاں پہ کچھ کام کیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں نے تھوڑا سا لکھا تھا. اتفاق سے آج میں تلاش کرتا رہا تو میری بیاض یا ڈائری جو کہیے وہ نہیں ملی. تو جو تھوڑا بہت مجھے یاد آیا اور وہ بھی کافی ہے تو وہ میں نے لکھا ہے. اگر طبیعت سوگوار نہ ہو سنا اجازت ہے سر. اور باقی کلام جو ہے وہ میں آپ بعد میں مجھے اجازت دیں گے سنانے کی یا یہ آخری ٹرن تو نہیں. آخری اگر ہے میں آپ سے درخواست کروں کہ یہ جو ہے نا یہ صرف اس لیے کہ شاعر کی یہ مجبوری ہوتی ہے نا کہ وہ آ گیا ایک مرتبہ مائک پہ تو پورا سنا کے ہی جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا باقی رکھوں. آئیے سر آپ کا انتظار تھا. کہتے ہیں کہ شہر سے دور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. شہر سے دور ایک بستی ہے افتادہ. شہر سے دور ایک بستی ہے افتادہ جسے نفرت حقارت سے سبھی کہتے ہیں پسماندہ. چلو آؤ ہمارے ساتھ اس بستی کو چلتے ہیں. واہ بھائی دیکھا کمال کر دیا. اس کو سلائیڈ اوپر کیجیے گا تو بہت بہت ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کراچی سے مجھے بھیجا تھا میں نے سیو کیا. کیا باتیں ہیں. چلو آؤ ہمارے ساتھ اس بستی کو چلتے ہیں جہاں ہم جیسے تم جیسے بھلے انسان بستے ہیں. انہی گلیوں میں میرے اور تمہارے بچوں جیسے بے سہارا پھول جیسے بچے پلتے ہیں. بہت ایسے ہیں جو پل نہیں پاتے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. بڑی آسانی سے وہ اجل کا لقمہ بنتے ہیں. چلو آؤ ہمارے ساتھ اس بستی کو چلتے ہیں. اور پھر یہ بچی جو کھڑی ہے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے. اس بستی کا منظر ہے. یہ بچی جو کھڑی ہے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے. نہ آگے اس کا مستقبل نہ ماضی اس کے پیچھے. یہ بچی جو کھڑی ہے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے. نہ آگے اس کا مستقبل نہ ماضی اس کے پیچھے. اسے اللہ نے بخشی ہیں دو آنکھیں. یہ آنکھیں رو نہیں سکتی ہمیشہ خشک رہتی ہیں کہ ان آنکھوں میں اب پانی نہیں باقی. یہ آنکھیں ان دنوں کو دیکھ سکتی ہیں جو ابھی آئے نہیں ہوتے. نہ اس کو اچھے کپڑے کی ہے حاجت. نہ اس کو اچھے کپڑے کی ہے حاجت اور نہ اچھے کھانے سے رغبت. یہ ہم کو اور تم کو ایک چھپا
پیغام دیتی ہے، یہ ہم کو اور تم کو ایک چھپا پیغام دیتی ہے۔ بڑی ہو کر یہ بچی کیا کرے گی؟ بڑی ہو کر یہ بچی کیا کرے گی؟ بڑی ہو کر یہ بچی اپنے گھر کا بوجھ ہوگی۔ وہ جب بابا کو اپنے دیکھتی ہوگی تو اس کی قسم پرسی پر خود کو کوستی ہوگی۔ وہ جب بابا کو اپنے دیکھتی ہوگی تو اس کی قسم پرسی پر خود کو کوستی ہوگی۔ کچے آنگن میں پتھر کی سلوں پر پتھر سے مسالہ پیستی ہوگی۔ گلی کے اس سرے پر دور، گلی کے اس سرے پر دور ایک پانی کا نلکا ہے۔ یہ بیچ بیچ میں چھوٹ گیا مجھے جو یاد آیا۔ گلی کے اس سرے پر دور ایک پانی کا نلکا ہے جہاں سے بالٹی میں پانی بھر کر روز لاتی ہے، جہاں سے بالٹی میں پانی بھر کر روز لاتی ہے۔ نہ سر پر اوڑھنی ہے اور نہ ہی پاؤں میں چپل، نہ سر پر اوڑھنی ہے اور نہ ہی پاؤں میں چپل۔ قدم دو چار چلتی ہے، تھک کر لڑ کر آتی ہے۔ بالٹی میں پانی بھر کر روز لاتی ہے، قدم دو چار چلتی ہے، تھک کر لڑ کر آتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کے سائے بڑھتے جاتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں اس کے سائے بڑھتے جاتے ہیں۔ عمر تو بڑھتی جاتی ہے، جوانی ڈھلتی جاتی ہے۔ بھلا وہ دن کب آئے گا؟ بھلا وہ دن کب آئے گا کہ اس کا رشتہ آئے گا؟ بھلا وہ دن کب آئے گا کہ اس کا رشتہ آئے گا؟ وہ بچی جو کھڑی ہے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے، بھلا وہ دن کب آئے گا اس کا رشتہ آئے گا؟ محلے کا کوئی ناکارہ رنڈوا، بھلا وہ دن کب آئے گا اس کا رشتہ آئے گا؟ محلے کا کوئی ناکارہ رنڈوا لگا کر، یا کوئی دوسری اور تیسری والا لگا کر اس کی بولی، اس کا تن من لوٹنے والا۔ کہانی تو بہت لمبی ہے، کہانی تو بہت لمبی ہے، پھر یہی دہرائی جائے گی۔ پھر اس کی ایک بچی ٹاٹ کے پردے کے پیچھے پھر کھڑی ہوگی، نہ تن پر ڈھنگ کا کپڑا، نہ سر پر اوڑھنی ہوگی۔ پھر اس کی آنکھوں میں نہ رنگینی نہیں ہوگی، سفیدی اور سیاہی کسی کی منتظر آنکھیں ہمارا اور تمہارا اپنے ہم وطنوں کا رستہ دیکھتی ہوگی۔ انہیں کیا چاہیے؟ انہیں کیا چاہیے؟ بس علم کی دولت۔ انہیں کیا چاہیے؟ بس علم کی دولت۔ ہمیں ان بچیوں کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنا ہے، خدا کی دی ہوئی روزی میں ان کا حق بھی رکھنا ہے، ان میں علم و ہنر دے کر ہر بلا سے دور رکھنا ہے۔ اگر ہم عزم کر لیں ایک بچی کو پڑھانے کا، ہنر دے کر کہ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنے کا، بشارت تم کو جنت کی میں ہرگز دے نہیں سکتا، بشارت تم کو جنت کی میں ہرگز دے نہیں سکتا، مگر دل کا سکون اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، مگر دل کا سکون اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا۔ وگرنہ ٹاٹ کے پردے کے پیچھے بچیاں، یہ بچی جو ٹاٹ کے پردے کے پیچھے کھڑی ہے، مگر نہ ٹاٹ کے پردے کے پیچھے بچیاں یوں ہی کھڑی ہوں گی اور ہمارا اور تمہارا راستہ تا ابد وہ دیکھتی ہوں گی۔ نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوگے، مگر یہ ٹاٹ کا پردہ وہیں پر پھر پڑا ہوگا۔ ماحول کو اس طرح سنجیدہ کر دیا ہے صدیقی صاحب نے کہ کچھ سنانے سے پہلے سوچا بہت کچھ تھا، پتہ نہیں کیا سناؤں گا، لیکن نعیم بھائی کو دیکھ کے اور ان کے سامان کو دیکھ کے صرف ایک ہی چیز یاد آتی ہے کہ انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، نکلتی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں بن کر۔ یہ شعر تو کسی اور کا ہے، مطلب میرا نہیں ہے۔ یہاں کیونکہ موقع ہے کہ دوسروں کے شعروں کو بھی سنایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وہ اس وقت بالکل یاد آیا۔ اور عید قرباں کے حوالے سے
इंशाअल्लाह खां इंशा ने एक बड़ा कमाल शेर कहा था कि ये अजब रिवाज देखा कि बरोज़ ईद कुर्मा, ये अजब रिवाज देखा कि बरोज़ ईद कुर्मा, वही ज़िबा भी करे है वही ले सवाब उल्टा। और जो ये अजब रिवाज देखा कि बरोज़ ईद कुर्मा, वही ज़िबा भी करे है वही ले सवाब उल्टा। और उस ज़माने में जब ये 17वीं 18वीं सदी के 18वीं 19वीं सदी के अवाइल की बात है, जब ये इंशाअल्लाह खां इंशा हुआ कर रहे थे, उनका एक शेर था जो शायद हमारे ज़माने में होना चाहिए था लेकिन बहुत पहले कहा था उन्होंने कि सहर एक माश उसने जो मुझे दिखा के फेंका, माश की दाल का दाना, कि सहर एक माश उसने जो मुझे दिखा के फेंका, तो इशारा मैंने ताड़ा कह लफ्ज़ शाम उल्टा। ये शेर मैंने जामिया कराची में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उस ज़माने में कहा था, तो कहा वैसे बेगम के लिए था, तो ये था कि तुमको देख के मन भर जाए ऐसा क्यों कर मुमकिन है, तुमको देख के मन भर जाए ऐसा क्यों कर मुमकिन है, सहरा को भी भर पाई है कभी ज़माने भर की खाक। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। वो दे दिया उन्होंने शादी गली मुझसे। तुमको देख के मन भर जाए ऐसा क्यों कर मुमकिन है, सहरा को भी भर पाई है कभी ज़माने भर की खाक, तेरे इश्क में मजनू होकर बस्ती बस्ती घूम चुके, तेरे इश्क में मजनू होकर बस्ती बस्ती घूम चुके, चाक गरेबा हम नहीं करते देख हमारा सीना चाक। चाक गरेबा हम नहीं करते देख हमारा सीना चाक। तेरे इश्क में मजनू होकर बस्ती बस्ती घूम चुके, चाक गरेबा हम नहीं करते देख हमारा सीना चाक। एक शेर और एक गजल है कि हम नफस मेरे तुम थे तुम हुए जुदा कैसे, इसमें बेगम का दखल नहीं है कोई, होना तो चाहिए। हम नफस मेरे तुम थे तुम हुए जुदा कैसे, राजदा मेरे तुम थे तुम हुए खफा कैसे, मुद्दतों नहीं मिलते फोन तक नहीं करते, मुद्दतों नहीं मिलते फोन तक नहीं करते, मुझसे अपनी ये दूरी तुमको है रवा कैसे, खुद से जो निकले थे कोई तो खता की थी, खुद से जो निकले थे कोई तो खता की थी, ज़हन दिल से निकले हम तेरे बेखता कैसे, खुद से जो निकले थे कोई तो खता की थी, ज़हन दिल से निकले हम तेरे बेखता कैसे, तेरी सर्द मोहरी ने होंठ सी दिए मेरे, तेरी सर्द मोहरी ने होंठ सी दिए मेरे, पुष्ट मेरी जानिब है दूं तुम्हें सदा कैसे। ये आपने तसव्वुर कहाँ से लिया, क्या सोचते हैं? सर वो बेगम के अलावा भी तो कुछ मामला होते हैं। वही मैं कहने वाला था, ये साइड के दरवाजे से निकले और बेगम इसमें मुतमईन इसलिए कि मैंने पहले कह दिया तुम हुए जुदा कैसे, तो जब साथ नहीं है तो फिर बेगम को कोई शिकायत भी नहीं है। हाँ वैसे वो बेगम मेरी जो है वो आमतौर पे परवीन शाकिर के उस शेर पर जिंदगी गुजारती हैं कि वो कहीं भी गया लौट के मुझ तक आया, वो कहीं भी गया लौट के मुझ तक आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। तो हमसे गैर अच्छे हैं जिनसे मिल रहे हो तुम, हमसे गैर अच्छे हैं जिनसे मिल रहे हो तुम, अब रहेगी पोशीदा तेरी ये अदा कैसे। और ये हालात हादरा पे है कुछ के इस कदर है महंगाई मोल कुछ नहीं मिलता, इस कदर है महंगाई मोल कुछ नहीं मिलता, दोस्ती नहीं बिकती दोस्त ये बिका कैसे, इस कदर है महंगाई मोल कुछ नहीं मिलता, इस कदर है महंगाई मोल कुछ नहीं मिलता, दोस्ती नहीं बिकती दोस्त ये बिका कैसे। और कुछ अशार जो दूसरे मुझे पसंद हैं बहुत ज़्यादा, जैसे उन्होंने हरम से बात सिलसिला शुरू किया था तो याद आया कि वो महराबदार अबरू आंखें सुरूर आवर, महराबदार अबरू आंखें सुरूर आवर, मस्जिद से 2 कदम है गोया शराब खाना। और मुश्ताक अहमद यूसुफी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। उन्होंने यहाँ मैं आगे कुछ मरीज़ों की आदत की
کچھ لوگوں سے ملا، وہاں بھی کیا کرتے تھے. تو مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ جو اپنے دوست مرزا عبد الودود بیگ کو ملنے کے لیے ہسپتال گئے تو مرزا رونے لگے. میں نے کہا مرزا روتے کیوں ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے میں اپنے لیے تھوڑی روتا ہوں، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ تم مر گئے تو مجھے دیکھنے کون آئے گا. کرکٹ کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ کرکٹ کا میچ بہت زوروں پہ ہو رہا تھا، میدان کھچا کچ بھرا ہوا تھا، میدان کے باہر درخت پہ شاخوں پہ لوگ لٹک رہے تھے. جب کھلاڑی کوئی اچھا شاٹ مارتا تھا تو لوگ تالیاں بجاتے تھے، پھر کپڑے جھاڑ کے دوبارہ درخت پہ چڑھ جاتے تھے. مرزا کے ساتھ میچ دیکھ رہے تھے، مرزا نے بالر نے ایک بہت اچھی گیند کی تو کسی نے آواز لگائی کیا گوگلی ہے؟ مرزا بولے نہیں مدراسن ہے. ہم نے پلٹ کے دیکھا واقعی مدراسن تھی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جناب صدر، جناب حضور. چند اشعار ہیں وسیم بریلوی کے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. مجھے وہ چھوڑ گیا کمال ہے اس کا. اچھا. مجھے وہ چھوڑ گیا کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا چھوڑ دوں گا اسے. جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، وہ بھی خاص. جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا. محفل میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے، محفل میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے، دیکھا نہ اسے میں نے تو اس نے مجھے دیکھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ عشق میں نے کھویا کیا مجھے کیا ملا. میں یہ سوچتا ہوں کہ عشق میں نے کھویا کیا مجھے کیا ملا. نہ فضا ملی نہ بقا ملی، نہ صنم ملا نہ خدا ملا. جی حالت آپ ہی کا رحم ہے، کافی آپ کی حالت حالات خراب ہی لگتے ہیں. آج پر اللہ گھبرائیں بہت ڈاکٹر ہیں یہاں. یہ چند اشعار ہیں. جناب. دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے، دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے، سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھو. اب جو بازار میں بیٹھے ہو نہیں، اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے. اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے. بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے. اب ایک حجرے پہ شعر ہے، ہمارا حجرہ ہے نا جو پیچھے. بالکل بالکل. ہاں بالکل ہے. میرے حجرے میں نہیں کہیں اور پہ رکھ دو. اچھا. کہیں اور پہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اب ایک وکیل صاحب ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا خواہش تھی بڑے ہو کے بننے کی اپنے موکل کو، مقدمہ آپ کا ہے، اپنے کلائنٹ کو بتا رہے ہیں. تو میری بچپن میں یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکو بنوں. ڈاکٹر نہیں، ڈاکو. اور یہ وکیل صاحب بول رہے ہیں، یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ہاں اپنے موکل کو، اپنے اس کو کلائنٹ کو. میری بچپن میں یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکو بنوں. ایک وکیل محترم نے بات کی ارمان کی، اس پہ بولا ایک موکل خوش نصیبی آپ کی، خواہشیں پوری کہاں ہوتی ہیں ہر انسان. اچھا اب ذرا ہلکے پھلکے کچھ شعر ہیں. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو،
رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، بل کوئی آتا نہ ہو، مالک مکان کوئی نہ ہو۔ شعر سننے کے لیے بےتاب ہو محفل بڑی، جیسے آپ لوگ ہیں، شعر سننے کے لیے بےتاب ہو محفل بڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو۔ کرسیوں سے، معذرت کے ساتھ، کرسیوں سے باندھ رکھے ہوں سارے سامعین، کرسیوں سے باندھ رکھے ہوں سارے سامعین، بھاگ جانے کا وہاں وہم و گما کوئی نہ ہو۔ کنڈی لگا دے۔ داد وہ دیتے ہیں وقفے سے مجھ کو بار بار، داد وہ دیتے ہیں وقفے سے مجھ کو بار بار، چاہے شیروں کی طرف ان کا دھیان کوئی نہ ہو۔ آؤ مل کر بنائیں شہر ایک ایسا جہاں، آؤ مل کر بنائیں شہر ایک ایسا جہاں، نفرتوں کا دور تک نام و نشان کوئی نہ ہو، بل کوئی آتا نہ ہو، مالک مکا کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ السلام علیکم، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ خان اتنی آسانی سے بنتا نہیں ہے، ویسے خان پہ بنتا نہیں، ہوتا ہے۔ خان بہت مشکل سے بنتا ہے، ہوتی ہے۔ یہ بات ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، بالکل مسلمان ہے کاش برس جائے یہاں نور کی بارش، سی سی ایمان کے شیشوں پہ بڑی گرد جمی ہے، ایمان کے شیشوں پہ بڑی گرد جمی ہے، شیشہ جی۔ اس خاطر سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ شاہ صاحب، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، شیطان سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ کیا دیکھیں آپ ایک سجدے میں آپ، کتنا آسان ہے، اب صاحب چھوڑیے اپنے اس پہ، میں راستے پہ آ جاتا ہوں بھائی۔ یہ اچھے راستے پہ یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس میں آپ کی اصلیت ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، محرومی جذبات کو بیٹھے ہیں چھپائے۔ خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت بھی لگائے۔ ارمان کیسا ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے ایسا لگتی ہے بڑی بات ہے۔ تو نے یہ کہا تھا میں تیری کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اپنا ڈھانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔ ہاں صحیح ہے۔ ذوق میں ایسا، ڈاکٹر صاحب ذوق میں نکھار دیکھ رہے ہیں آپ ان کے؟ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا تھا، آپ کو ذرا میں بعد مرگ بھی بس میں وفا زندہ ہوں، بھی بز میں وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ میں لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک بھی گیا عدیم، عظیم کا ہی، میں لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک بھی گیا عدیم، وہ پھول دے کے بات کا اظہار کر گیا۔ فخر کرتا ہوں تجھ سے یہ عبادت سمجھ کر، زہر دے دو
میرے عشق کا تماشا نہ بناؤ. ایسے زخموں کا کیا کرے کوئی جن کو مرہم سے آگ لگ جائے. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں سمجھی جانے. زندگی آ بیٹھ ذرا بات تو سن, محبت کر بیٹھا ہوں کوئی مشورہ تو دے. فلاح ہو جائیں گے تیری ہی جستجو میں شاکر, عشق کیا ہے ہم نے کوئی کاروبار نہیں. کیا بات ہے. اب آگے ٹیکنیکل ہو گیا تھا, جیسے ہمارا پی آئی اے کا جہاز ہمیشہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی نظم سناؤں گا, اعتبار ساجد. میرا نام علی خان ہے, پٹھان نمبر 1. برکت نہیں ہے نا اس لیے. برکت نہیں آئے. عنوان ہے نظم کا, میرے خط مجھے واپس کر دو. میرے خط مجھے واپس کر دو. کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں, اب یہ کہتی ہوں میرے خط مجھے واپس کر دو. بہت خوبصورت اشعار ہیں, ذرا غور سنیں اور مذاق نہ اڑائیں. کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں, اب یہ کہتی ہوں میرے خط مجھے واپس کر دو. ذکر پیروں میں چھنکتی ہوئی زنجیر کا ہے. ذکر پیروں میں چھنکتی ہوئی زنجیر کا ہے, عذر بیماری دل گردش تقدیر کا ہے. ذکر پیروں میں چھنکتی ہوئی زنجیر کا ہے, عذر بیماری دل گردش تقدیر کا ہے. فکر خوابوں کی بگڑتی ہوئی تعبیر کا ہے, خوف گزرے ہوئے دن رات کی تشہیر کا ہے. گویا تم جیسا جہاں میں کوئی مجبور نہیں, کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں, ابھی کہتی ہوں میرے خط مجھے واپس. یہ انداز دیکھیں. تھینک یو. گل افسردہ و مغموم ہو پہلے کی طرح, گل افسردہ و مغموم ہو پہلے کی طرح, حرف تسکین سے محروم ہو پہلے کی طرح. ہر ستم کر کے بھی مظلوم ہو پہلے کی طرح, یعنی معصوم کی معصوم ہو پہلے کی طرح. یہ الگ بات کے چہرے پہ کہیں نور نہیں, کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں, ابھی کہتی ہو میرے خط مجھے واپس گل افسردہ و مغموم ہو پہلے کی طرح, حرف تسکین سے محروم ہو پہلے کی طرح, ہر ستم کر کے بھی مظلوم ہو پہلے کی طرح, یعنی معصوم کی معصوم ہو پہلے کی طرح. یہ الگ بات کے چہرے پہ کہیں نور نہیں, کل یہ لکھتی کہ بچھڑنا تمہیں منظور. کاش حاصل ہو تمہیں رتبہ عالی سرکار, کاش حاصل ہو تمہیں رتبہ عالی سرکار, چشم دنیا میں رہو بن کے مثالی سرکار. یہ مگر سچ ہے میری موتیوں والی سرکار, دست واحد سے تو بجتی نہیں تالی سرکار. باہمی ربط و محبت کا یہ دستور نہیں, کل یہ لکھتی تم بچھڑنا تمہیں منظور نہیں, ابھی کہتی ہو میرے خط مجھے واپس. میں صفائی کوئی دوں گا نہ رضاحت دوں گا, میں صفائی کوئی دوں گا نہ رضاحت دوں گا, تم کو واپس میں تمہاری یہ امانت دوں گا. میں صفائی کوئی دوں گا نہ رضاحت دوں گا, تم کو واپس میں تمہاری یہ امانت دوں گا. پھر کبھی تم سے نہ ملنے کی ضمانت دوں گا, بس تمہیں ترک مراسم پہ یہ زحمت دوں گا. تم ہو بے چین تمہیں بھی کوئی مسرور نہیں, کل یہ لکھتی تم بچھڑنا تمہیں منظور نہیں, ابھی کہتی ہو میرے خط مجھے واپس کر دو. آپ کی ادائیگی کا جواب نہیں. تھینک یو. کیا زبردست, یعنی آپ نے مزہ دوبالا کر دیا. اور یہ ذرا آپ سنیں, تم پہ بھی قرض ہے اول مجھے واپس کر دو. تم پہ بھی قرض ہے اول مجھے واپس کر دو, میرا بیتا ہوا ہر پل مجھے واپس کر دو.
تم پہ بھی قرض ہے اول مجھے واپس کر دو، میرا بیتا ہوا ہر پل مجھے واپس کر دو، میرا برسا ہوا بادل مجھے واپس کر دو، اپنے خط لے لو میرا کل مجھے واپس کر دو، اپنا خط لے لو میرا کل مجھے واپس کر دو، یہ محبت کی سحر ہے شب دیجور نہیں، پچ ڈارک شب دیجور، تم پہ بھی قرض ہے اول مجھے واپس کر دو، میرا بیتا ہوا اور پل مجھے واپس کر دو، میرا برسا ہوا بادل مجھے واپس کر دو، اپنے خط لے لو میرا کل مجھے واپس کر دو، یہ محبت کی سحر ہے شب دیجور نہیں، کل لکھتی تم بچھڑنا تمہیں منظور نہیں۔ دیکھا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے، کیا بات ہے۔ ولی خان آپ مجھ سے بہت آگے نکل گئے ہیں، اب مجھے تھوڑی سی اور سیکھنا پڑے گا کچھ۔ تبھی تو خان نمبر 1 کہا انہوں نے۔ بالکل بالکل خان نمبر 1۔ آپ کی اندازی ادائیگی جو ہے نا بہت بہت کدھر ہے وہ برکت؟ میں اس سے بات کروں گا کہ چھوٹے بھائی ارے کیا ادائیگی، مزہ آ گیا۔ اب اس کے بعد بڑے صدیقی صاحب۔ دیکھیے جناب، یہ ایک اسکول کے متعلق یہ کہا ہے کہ جب کیا اس اسکول میں پہلے داخل مجھے، والد قبلہ نظر آنے لگے قاتل مجھے، امتحان میں جب مجھے 0 ملا عقدہ کھلا، ہم سبق میرے سمجھتے تھے بڑا قابل مجھے، امتحان میں جب کہ پرچی کا سہارا مل گیا، امتحان میں جب کہ پرچی کا سہارا مل گیا، ڈوبتی کشتی تھی لیکن مل گیا ساحل مجھے، اب سنا ہے امتحان کا وہ چکر ہی ختم، بے پڑھے ہی اب کیا جائے گا یوں کامل مجھے، رٹ لیے کچھ نوٹس اور سیدھے الٹے سے جواب، علم کی معراج ہوئی اس طرح حاصل مجھے، ہپیوں سے بال اور رنگین اس پہ یہ لباس، کیا حرج ہے عورتوں میں گر کریں شامل مجھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میرا زندگی میں شعروں سے واسطہ رہا، شعروں سے نہیں پڑھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی محبت کی وجہ سے میں کچھ لایا ہوں جو آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو سنا دوں گا۔ عید قربان بھی ہے، اور صدیقی صاحب نے جو غزل کہی تھی وہ بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں کھڑی کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بچپن سے ہم سوچنا شروع کرتے ہیں ساری عمر مسلمان کیا ہوتا ہے۔ بائی چانس مجھے خیال آیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب بڑے شوق سے محبت سے علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں، تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا، میں وہ پہلے شعر سنا دیتا ہوں۔ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ملک چلا رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے نہیں خریدا۔ پر میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ علامہ اقبال صاحب کا ایک خط ہے، یہ سکین کیا ہوا میں ایک پڑھی لکھی فیملی میں پڑھ سا پینڈو سے بندہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں ملی تھی۔ یہ 21 ستمبر 1934 کو انہوں نے خط لکھا تھا، اور اوپر ان کا نام ہے،
ڈاکٹر شیخ محمد اقبال. اور مزے کی بات بتائیں، دکھائیں ان کو کہ ان کی یہ ہینڈ رائٹنگ کتنی جی خوبصورت ہے. میں دکھا دیتا ہوں. بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی. میں ایک منٹ آپ کو ایسا میں سیدھا بڑے محنت ایسے ہوتا ہے. انہوں نے مسلمان کو ڈیفائن کیا. بڑی پیاری ہینڈ رائٹنگ. یہ ویسی زمانے میں سارے اسی طرح کی زمینداری کی یہ خط اصل میں اتنا سچ ہوتا ہے. اقبال صاحب سے جب تک آپ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ آپ نے مسلمان اقبال صاحب کا کہا نا، تو میں آپ کو کچھ تھوڑا سا ان کے 2-4 اشعار سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں: گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچایا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں مجھ کو رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں مجھ کو رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں اسے قرآن کہتے کہتے. یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے. آئیے شمشاد صاحب. علامہ صاحب نے یہ خط اپنے ایک دوست بھی کہہ لیں، ان سے ینگر تھے، ان کے فالورز بھی بہت دوست تھے جو ان کی لائنوں پہ چلنا چاہتے تھے. لاہور 21 ستمبر 1934 کو لکھا. جناب تاج محمد صاحب، یہاں ایک خاتون بیٹھی ہیں، ان کے والد کا نام ہے. جناب تاج محمد صاحب، السلام علیکم. آپ کا خط مجھے مل گیا ہے، جس کے لیے شکریہ قبول فرمائیے. ہر زمانے میں مسلمان وہی ہے، ہر زمانے میں مسلمان وہی ہے جو باوجود نامساعد حالات کے اپنی سیرت اسلامی کو محفوظ رکھے، اور اگر اس حفاظت میں تنگ دستی یا فکر و فاقہ تک بھی نوبت پہنچ جائے تو صبر و شکر کے ساتھ اسے قبول کر لے. زیادہ کا لکھوں محمد اقبال. انہوں نے مسلمان کو ڈیفائن کر دیا. بہت بڑا سبق ہے. جو یہ غزل بھی پڑھ رہے تھے، ان میں جو باتیں تھیں ہماری ریکوائرمنٹس تھیں، انہی کے ساتھی تھے، ان کے فالورز بھی کہہ لیں. اور یہ تاج صاحب اس وقت کوئی 30-35 سال کے تھے، اور اس زمانے کے حالات مسلمان کس طرح تھے. ان تاج صاحب نے یہ خط اپنے والد کو لکھا. یہ خط لکھا گیا تھا 4 اگست 1938 کو. معرفت پوسٹ، ماسٹر پالم پور، ضلع کانگڑا. والد محترم دام در میں. لیکن اس وقت
نوجوان اپنے والدین سے کیسے کیسے بات کرتے بات کیسے کرتے تھے، ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھی، زندگی کیا تھی. السلام علیکم. کل آتے ہی ایک خط لکھا تھا، ابھی تک بفضل خدا خیریت ہے. یہاں سے ڈاک صرف ایک بار صبح 5 بجے نکلتی ہے. یہاں سے ڈاک صرف ایک بار صبح 5 بجے نکلتی ہے. اس لیے اگر آج خط ڈالیں تو کل صبح یہاں سے روانہ ہو کر پرسوں آپ کو ملے گا. کپورتھلا سے آنے والی ڈاک تو ایک ہی دن میں پہنچ جاتی ہے، مگر یہاں سے ہر طرف جانے والے خطوط ایک دن میں چلتے ہیں. اپنی خیریت سے مطلب فرمائیے. والدہ صاحبہ اور دادا صاحب کو السلام. ایکر تاج محمد. اور آگے لکھا انہوں نے، آج چند شعر کہے ہیں. آج چند شعر کہے ہیں جو ورق کی دوسری طرف لکھے ہوئے ہیں. یہ ورق تھا، اس کی دوسری طرف یہ شعر لکھے ہوئے تھے. اتنا ہی ورق تھا. یہ اس وقت کی بھی خواہش، آج کی بھی خواہش وہی ہے. آج چند شعر کہے ہیں جو ورق کی دوسری طرف لکھے ہوئے ہیں. یہ سلمہ کو بھی سمجھا دیجیے. سلمہ ان کی بیگم تھی. اور گاہے بگاہے مسدس حالی سلمہ کو پڑھا دیا کیجیے. اب کون سا بیٹا کہتا ہے کہ مسدس حالی پڑھا دیا کیجیے؟ خیر اس وقت کے شعر جو ہیں غزل ان کی ہے. اہل ثروت حق پرستی حق شناسی سے ہیں دور. جو آپ رونا رو رہے تھے، ٹاٹ کے پردے کے پیچھے کا یہ بچی. اہل ثروت حق پرستی حق شناسی سے ہیں دور. عیش و عشرت میں رہیں پیچھے تو کٹ جاتی ہے ناک. بڑی صحیح بات ہے. اہل ثروت حق پرستی حق شناسی سے ہیں دور. عیش و عشرت میں رہیں پیچھے تو کٹ جاتی ہے ناک. پی رہے ہیں خون یہ محنت کشوں کا رات دن. اس وقت بھی یہ خیال ہے. اس وقت یہی خیال تھا کہ دہقان کو میسر نہ ہو روزہ. پی رہے ہیں خون یہ محنت کشوں کا رات دن. ان کو رہتی ہے جہاں کو لوٹ کھانے کی ہی طاق. یہ نظام زر پرستی زن پرستی تاب کے ہے. یہ نظام زر پرستی زن پرستی تاب کے پھر زمانے میں بندے گی سادہ دل بندوں کی دھاک. اس وقت کی خواہشات بھی یہی تھی. یہ نظام زر پرستی زن پرستی تاب کے پھر زمانے میں بندے گی سادہ دل بندوں کی دھاک. آگے وہ ہے دہقان پہ. خون دہقان میں وہ بجلی ہے کہ جس سے ایک دن. خون دہقان میں وہ بجلی ہے کہ جس سے ایک دن خرمن سرمایہ دار جل کے ہو جائے گا خاک. خون دہقان میں وہ بجلی ہے کہ جس سے ایک دن خرمن سرمایہ دار جل کے ہو جائے گا خاک. کیسر و کسرہ لرز جاتے ہیں اس مزدور سے. کیسر و کسرہ لرز جاتے ہیں اس مزدور سے جس کے دل میں ما سوا اللہ کا ڈر ہو اور نہ باک. کیسر و کسرہ لرز جاتے ہیں اس مزدور سے جس کے دل میں ما سوا اللہ کا ڈر ہو اور نہ باک. اس کے بازو میں وہ قوت ہے کہ جس کے زور سے
اس کے بازو میں وہ قوت اس کے بازو میں وہ قوت ہے کہ جس کے زور سے کوہ کا سینہ بھی ہو جاتا ہے پھٹ کر چاک چاک. اس کا سر حرص و ہوا کے سامنے جھکتا نہیں. اس کا سر حرص و ہوا کے سامنے جھکتا نہیں. آنسوؤں سے دامن دل کو جو کر لیتا ہے پاک. یہ دیکھیں 1938 سے لے کر آج تک ہماری خواہش یہی ہے. پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ کرے بہتر ہو جائے. بہت مہربانی، محبت. بہت بہت شکریہ بھائی، بڑی آپ نے کہاں پہنچا دیا. بہت خوب، بہت خوب. وہ ایک سجدہ کہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. السلام علیکم. مائک کی طرف آ جائیے. اصول محبت میں تم خود بے وفا ہو محسن. اصول محبت میں تم خود بے وفا ہو محسن. وہ جو بچڑا تو تم مر کیوں نہیں گئے. وہ جو بچڑا تو تم مر کیوں نہیں گئے. اس کے بعد وسیع کہتا ہے مرنا تو ہے اوپر والے کے حکم سے وسیع. مرنا تو ہے اوپر والے کے حکم سے وسیع. اصول محبت میں ایک نام انتظار بھی ہے. اصول محبت میں ایک نام انتظار بھی ہے. اس کے بعد فراز کہتا ہے انتظار تو ان کا کیا جاتا ہے جنہیں واپس آنا ہو فراز. انتظار تو ان کا کیا جاتا ہے جنہیں واپس آنا ہو فراز. جو خود غرض ہو ان کے لیے مرا نہیں کرتے. اس کے بعد شیرازی کہتا ہے زندگی تو خدا کی دین ہے پھر بھی شیرازی. زندگی تو خدا کی دین ہے پھر بھی شیرازی. جن سے محبت ہو ان کے بغیر جیا نہیں کرتے. جن سے محبت ہو ان کے بغیر جیا نہیں کرتے. ایک اور شعر ہے جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال. تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال. تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال. جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال. تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. ایک اور شعر ہے ہم نے چرچا بہت سنا تھا تیری سخاوت کا. ہم نے چرچا بہت سنا تھا تیری سخاوت کا. کیا معلوم تھا تم درد بھی دل کھول کر دیتے ہو. عید کے بعد ہٹا کر زلف چہرے سے نہ چھت پر شام کو آنا. ہٹا کر زلف چہرے سے نہ چھت پر شام کو آنا. کہیں کوئی عید نہ کر لے ابھی دن باقی ہے. کہیں کوئی عید نہ کر لے ابھی دن باقی ہے. عید کے چاند کو نہ دیکھے کوئی میرے سوا. عید کے چاند کو کوئی نہ دیکھے میرے سوا. اس کی دیدار کو ایک سال گزارا میں نے. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اپنے چچا کے بارے میں. جی کیا کہتے ہیں میرے چچا جی جی بالکل جی میرے یہ ایکچولی قوالی تھی جو میرے چچا نے لکھی تھی 1972 میں. ان کا تعلق جو تھا کیا کہتے ہیں تعلیم و تدریس سے تھا. تو استاد بھی رہے، اسکول کے پرنسپل بھی رہے. کیا نام تھا؟ اقبال صدیقی. جی تو انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایکچولی کراچی. جی کیا کہتے ہیں آپ کے کراچی میں ایک اسکول ہے لٹل فوکس پرائمری اسکول. ابھی تک ہے. جی ہاں دیٹس رائٹ ایگزیکٹلی. تو یہ 1972 میں اس میں پرنسپل ہوتے تھے. تو یہ ان کی ڈائری کا ہی یہ ایک رخا ہے ایکچولی. اور یہ وراثت تو ملی آپ کو. بس یہی سمجھ لیجیے.
اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لٹل فوکس پرائمری اسکول کی الوداعی پارٹی. یہ وہاں کہاں والا اسکول تھا؟ فیڈرل ایریا والا یا نازو والا؟ جی یہ جہاں پر گلوب بھی ہے. جی ہاں وہ، اور وہیں پر آپ کے داؤد کالج، اسلامیہ کالج، داؤد کالج ہے. مسلم آباد کہلاتا ہے. رائٹ. تو بیسیکلی یہ قوالی، جی ہاں، تو یہ قوالی تھی جو انہوں نے لکھی تھی کسی الوداعی پارٹی کے لیے. تو آپ سنا ہے قوالی کے طور پر سنا ہے؟ اس کے لیے باجا تبلا سب کہتے ہیں کہ جب کیا اسکول میں پہلے پہل داخل مجھے، تو والد قبلہ نظر آنے لگے قاتل مجھے. امتحان میں جب مجھے زیرو ملا تو عہدہ کھلا، ہم سبق میرے سمجھتے تھے بڑا قابل مجھے. امتحان میں جب کہ پرچی کا سہارا مل گیا، ڈوبتی کشتی تھی لیکن مل گیا ساحل مجھے. اب سنا ہے امتحانوں کا وہ چکر ہی ختم، بے پڑھے ہی اب کیا جاؤں گا کامل مجھے. رٹ لیے کچھ نوٹس اور سیدھے الٹے سے جواب، علم کی معراج ہوئی اس طرح حاصل مجھے. اور دیکھیے یہ 70s کا دور ہے، تو لہٰذا یہ ہپیوں کا ذکر اسی لیے ہے کہ ہپیوں سے بال اور رنگین اس پر یہ لباس، کیا حرج ہے عورتوں میں گر کریں شامل مجھے. صاحب ایک پچھلی محفل سے ایک قرض تھا، صدیقی صاحب نے کیا کہتے ہیں آپ کے احمد اور آپ بھائی آپ کی اجازت سے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے احمد فراز پر رکھتے ہیں بڑا امپرامٹو ایک شام کی تھی، لیکن معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ اشعار فراز صاحب کے تھے نہیں، لیکن کچھ اشعار ہیں جو میں فراز صاحب کے سنانا چاہوں گا. کیا کہتے ہیں آپ کے خاص طور سے وہ ایک نظم کا ذکر کیا تھا، ان کی بڑی طویل نظم ہے جانا جانا. کیا کہتے ہیں آپ کے دو اس پوری نظم تو نہیں، لیکن بہرحال کچھ اشعار پیش خدمت ہیں آپ کے کہ اب کی تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا. بڑی مشہور نظم. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. زندگی تیری تھی سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا. دل یہ کہتا ہے شاید ہو فسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں جانا جانا. اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگ مینا سلگ اٹھی کہ رگ جاں جانا. اب بھی ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا. غم دوراں سے جدا ہے غم جانا جانا. ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا. اور ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اوراق پریشان جانا. اور ان کی ایک اور غزل ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور کہتے ہیں آپ کے I just love this غزل over here. تو یہ نہ حریف جان نہ شریک غم، شب انتظار کوئی تو ہو. کسے بزم شوق میں لائے ہم دل بے قرار کوئی تو ہو. کسے زندگی ہے عزیز اب کسے آرزوئے شب طرب. مگر اے نگار وفا طلب تیرا اعتبار کوئی تو ہو. کہیں تار دامن گل ملے تو یہ مان لے کہ چمن کھلے، کہ نشان فصل بہار کا سر شاخسار کوئی تو ہو. یہ اداس سے بامدر، یہ اجاڑ سی رہ گزر. چلو ہم نہیں نہ سہی مگر سر کوئے یار کوئی تو ہو. یہ سکون جاں کی گھڑی ڈھلے تو چراغ دل ہی نہ بجھ چلے. وہ بلا سے غم عشق ہو یا غم روزگار کوئی تو ہو. سر مختل شب آرزو رہے کچھ تو عشق کی آبرو. سر مختل شب آرزو رہے کچھ تو عشق کی آبرو. جو نہیں اداؤ تو فراز
तू के नसीबदार कोई तो हो। मैं सिद्दीकी साहब से कहा था एक दिन कि सिद्दीकी साहब आज आप यहाँ पर हैं, मेरे पास जो भी टूटा फूटा है मैं आपको सुनाऊंगा। आपको इनको सुनना भी पड़ेगा। फिर भी एक नहीं, लेकिन ये कि आप ऐसा है कि आप इंशाल्लाह आते रहिए और सुनाते रहिए, हमारे सवाब में इजाफा होगा। फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। क्या सर, ये एक छोटी मोटी कोशिश की थी। वाह वाह, क्या बात है। गजल लिखने की। हाँ, मैं कुछ भी हो, मजा आ गया, आप कोशिश करो। क्या कहते हैं आपके ये हमारे खान साहब जो है ना, ये मुझे खतरा है कि डॉक्टर ज़हीर खान साहब ये अभी जो खेल कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों को शायर बना देंगे। शायर बनाने के लिए बहुत थोड़ी सी जरूरत है, इधर धक्का तो शायर बन जाता है। ये रदीफ काफिया मीटर का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मैंने बस कुछ कोशिश की थी, आप बर्दाश्त कर लीजिए। हम भी ऐसे ही चलाते हैं। कहते हैं साहब कि जितने थे बुत सनम कदे में सर निगू क्यों हैं। जितने थे बुत सनम कदे में सर निगू क्यों हैं। बोले मैं कश तिश्ना लब तेरे सागर क्यों हैं। साहिल से छूटे ना खुदा तो मौजे गिरा भी होगी। साहिल से छूटे ना खुदा तो मौजे गिरा भी होगी। बाद मुखालिफ से बादबां इतने लागर क्यों हैं। तुम जो ठहरे इमामत के जामिन, तुम जो ठहरे आदम के बेटे। ये मर्द जात से कहा जा रहा है, मर्द को जोम होता है कि वो लीडर है और वो मैनेजर है और बाकी उसके राया हैं। तो ये उसी से कि तुम जो ठहरे इमामत के जामिन, तुम जो ठहरे आदम के बेटे। परेशान तेरी तस्बीह के दाने मगर क्यों हैं। परेशान तेरी तस्बीह के दाने मगर क्यों हैं। तुम जो ठहरे इमामत के जामिन, तुम जो ठहरे आदम के बेटे। परेशान तेरी तस्बीह के दाने मगर क्यों हैं। एक याद का दरीचा है खुला जिससे बुलाती है यूं बाद नसीम। दिन ढला शाम बीती गरीब वतनी से दिल लागर क्यों है। और बहुत अच्छे ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का आपने जिक्र किया था। यूसुफी साहब ने अपनी एक किताब में जिक्र किया है याद माजी का। तो उसमें उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, याद माजी का जो जंगल है उसमें वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसे ऐसे मोड़ नाचने लगते हैं और ऐसे ऐसे रंग नजर आने लगते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये उसी पैराए में ये एक बात है कि दर्द दिल गम दौरा या हो जख्म जिगर जोगी। दर्द दिल गम दौरा या हो जख्म जिगर जोगी। याद माजी की शाहराहों पे ये चांद नगर क्यों है। आपने बर्दाश्त किया, शुक्रिया। और मैं रहमान बाबा के कुछ 2-3 शेर। रहमान बाबा पठान में से जैसे उर्दू और पंजाबी में एक बात है। एक शेर इंसानियत पर दौलत न दे रहमाना, कहता है कि इंसानियत दौलत पे नहीं है। बुत का झूठ सीधा सोच रहा, बुत अगर सोने का भी बन जाता है तब इंसान नहीं है। पश्तो में शेर क्या है? शेर सुनाए। और दूसरा शेर कि हज पर बुजुर्गी के शक नहीं था, कहता है कि हज की बुजुर्गी में कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। लेकिन गदा तवाब खर बनशी हाजी पर तवाफ, लेकिन गदा तवाफ करने से हाजी नहीं। गदा लेकिन रोजगार कमा लेता।
بچہ کی غضب للہ کی خواہ اگر کسی پہ وہ غضب کا وہ کمان وہ نشان بنائے سے خطا نہ دنی گزار تھا درویشان ہو تو درویشوں کا وہ جو کما تیر نہیں ہے وہ خطا نہیں ہوگا وہ ٹک جگہ پر چلے گا. اقبال خان بہت شکریہ. نظم آج کی رات. آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ، دکھ سے بھرپور دن تمام ہوئے اور کل کی خبر کسے معلوم. دوش و فردا کی مٹ چکی ہے حدود، ہو نہ ہو اب سحر کسے معلوم. زندگی ہیچ لیکن آج کی رات، ازدیت ہے ممکن آج کی رات. آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ، اب نہ دوہرا فسانہ ہائے علم، اپنی قسمت پہ سوگوار نہ ہو. فکر فردا اتار دے دل سے، عمر رفتہ پہ اشک بار نہ ہو. عہد غم کی حکایتیں مت پوچھ، ہو چکی سب شکایتیں مت پوچھ. آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ. دل کی لگی ہے کیا، دل کی لگی ہے کیا، یہ کبھی دل لگا کے دیکھ. دل کی لگی ہے کیا، یہ کبھی دل لگا کے دیکھ. آنسو بہا کے دیکھ، کبھی مسکرا کے دیکھ. پروانہ جل رہا ہے مگر جل رہا ہے کیا. پروانہ جل رہا ہے مگر جل رہا ہے کیا. یہ راز جاننا ہے تو خود کو جلا کے دیکھ. اور کسی کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، اب میں تھوڑا سا اس کو لے کے ساتھ سناتا ہوں، آپ کو فوراً سمجھ آئے گی. آپ اتنی دیر میں تیار کر لیں جی. دل کی لگی ہے کیا، یہ کبھی دل لگا کے دیکھ. آنسو بہا کے دیکھ، کبھی مسکرا کے دیکھ. پروانہ جل رہا ہے مگر جل رہا ہے کیا. یہ راز جاننا ہے تو خود کو جلا کے دے. مجھ سے مت پوچھ میرے عشق میں کیا رکھا ہے. اب یاد آیا. تو بات ہو رہی تھی کہ کچھ پرانے گانے فلموں کے ایسے ہیں کہ آپ اس کے صرف اشعار سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا شاعری ہے. تو یہ پرانی انارکلی کا گانا ہے. یہ میں فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں. کوئی غلطی کے علاوہ کسی کو سنا رہی ہوں. دیکھیں ہم میں سے کوئی غلطی ہو تو معذرت. کیا تھا بڑا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. جی جی تھینک یو. یہ ایک فیض احمد فیض نے دعا لکھی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں. ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی، زہر امروز میں شیریں فردا بھر دے. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی، زہر امروز میں شیریں فردا بھر دے. وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے.
से जनाब हजूर। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। ये दुनियावी वसाइल की तलब भी कोई हिला है, ये दुनियावी वसाइल की तलब भी कोई हिला है, खुदा पर रट नजर गाफिल, खुदा तेरा वसीला है। अच्छा साहब, ये एक फराज का है, तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाना। अच्छा साहब, अब आता हूँ मैं अपने उसमें, धोखा मिला जब प्यार में, धोखा रास्ते पे आ गया। ये कब की बात है? बहुत पहले की बात है। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। सुने जाहिर भाई, जनाब जनाब, धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। मैं रबैया बहन से बात करूँगा। तभी तो रिश्ता जाओ बैठी हुई है, वो फिर सुनाएंगे। हम मैसेज छोड़ देंगे कभी। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा था छोड़ दें इस राह को, सिद्दीकी साहब, सोचा था छोड़ दें इस राह को, आप छोड़ेंगे या मैं सोचा था छोड़ दें इस राह को, कमबख्त महल्ले में दूसरी आ गई। मैंने पहले कह दिया था कि मैं रास्ते पे आ रहा हूँ। समझे ना साहब? आप कह रहे थे ये अहमद फराज का शेर ये मेरा शेर है। अच्छा साहब, बोला दुकान, अच्छा ये सुनिए साहब, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। चले भला बताइए, कुत्ता भी क्या केक खाएगा? मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। बोला यहाँ पे खाओगे या फिर घर जाओगे? सॉरी भाई, छोटा सा ये ये भी अच्छा हुआ शायद कि उसे पा ना सके हम, हमारा हो कि अगर बिछड़ता तो क़यामत होती। हर शख्स ने फेंका है मुझे प्यास बुझाकर, हर शख्स ने फेंका है मुझे प्यास बुझाकर, दहलीज पे टूटे हुए सागर की तरह। हर एक शब मेरी ताज़ा अजाब में गुजरी, तुम्हारे बाद तुम्हारे ही ख्वाब में गुजरी। मैं एक फूल हूँ वो मुझको रख के भूल गया, मैं एक फूल हूँ वो मुझको रख के भूल गया, तमाम उम्र उसी की किताब में गुजरी। दुख ये नहीं कि कोई अपना नहीं, दुख ये नहीं कि कोई अपना नहीं, दुख तो ये है किसी ने अपना बनाकर छोड़ दिया। उदास उदास हर शाम थी, मेरी जिंदगी वीरान थी। हम निकले उजालों के सफर में, हमारा मुकद्दर तो अंधेरी रात थी। अब जिसके जी में आए पाए वो रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। बदला वफा का देंगे बड़ी सादगी से हम, वफा का देंगे बड़ी सादगी से हम,
तुम हमको भूल जाओगे और जिंदगी को। तमाम उम्र उसी के ख्याल में गुजरी फराज, मेरा ख्याल जिसे उम्र भर नहीं आया। कुछ इसलिए भी तुमसे मोहब्बत है मुझको फराज, मेरा तो कोई नहीं है तुम्हारा तो कोई हो। बार बार ऐसा होता है कि एक शेर किसी मुल्क में कहा जाता है, एक शेर किसी मुल्क में कहा जाता है, माने तकरीबन एक हो जाते हैं। हिंदुस्तान में एक शेर कहा गया कि जब कहत था जलवों का तो रोशन थी निगाहें, जब कहत था जलवों का तो रोशन थी निगाहें, जलवों की फरावानी में रोना है नज़र का। और इसी शेर को पाकिस्तान में एक शायर ने कहा, जो दोनों को कोई राब्ता नहीं है आपस में, लेकिन कि जलवों की फरावानी आंखों को नाराज आई, जलवों की फरावानी आंखों को नाराज आई, मैं ढूंढता फिरता हूँ खोई हुई बीनाई। जलवों की फरावानी आंखों को नाराज आई, मैं ढूंढता फिरता हूँ खोई हुई बीनाई। और इसी तरह से एक तरही मुशायरा था, उसके दो शेर हैं। एक है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, स्याही है सफेदी है शफक है अब्र बारां है। मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, स्याही है सफेदी है शफक है अब्र बारां है। और इसी मिसरे तरह पे दूसरा मिसरा किसी और शायर ने लगाया कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वो बरसों में कहीं बरसें ये बरसों से बरसती है। मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वो बरसों में कहीं बरसें ये बरसों से बरसती है। बहुत शुक्रिया। सुनते हुए जरा सा बेताबी में गर्दन जो झटकी तो अब गर्दन अभी मेरी पकड़ गई है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कल बकर ईद थी, इन्होंने सोचा कि एक ही तरीका है बचने का। पट्टा बांध आपको इतनी ज्यादा बहुत अफसोस की बात है। आप लोग इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। हाँ बच गए फिर रोने क्या बात है। भाई साहब हमसे हमेशा वली खान साहब कहते रहे कि यार अपनी बयाज को फोटो स्टेट करके कहीं और रख दो कहीं लाकर में, लेकिन ये आने के लिए जब बिल्कुल तैयार हो गया। आप मुझे बताएं, इन सब के सामने आप सच बोलते हैं? हाँ, मैंने आपको सच बोलते। मैंने तो आपको 2 किताबें दी थी। हाँ दी उसमें लिखे। उसमें लिखने का कहाँ वक्त है भाई। अरे क्या वो कहते हैं ना कि उसने गली रकीब की आबाद कर दी, उसने गली रकीब की आबाद कर दिया, मेरे शहर से कुएं मलामत गुजर गई। गालिब है ये शेर, गालिब का नहीं मेरा है, लेकिन ये कि तर्ज जो है उनकी है। उसने गली रकीब की आबाद कर दिया, मेरे शहर से कुएं मलामत गुजर गई। और अब देखिए ये सब पे सही आएगा, हमने हर एक रूप में देखा है जिंदगी, हमने हर एक रूप में देखा है जिंदगी, ऐसी गुजर गई कभी वैसी गुजर गई, ऐसी गुजर गई कभी वैसी गुजर गई। और कहते हैं कि अब गर्दिशे जमाना का हम क्यों गिला करें, अब गर्दिशे जमाना का, साइंस समझ में ना आए तो हाथ उठा देना। अब गर्दिशे जमाना का, जमाने का, हाँ अब गर्दिशे, आप लोग देखते होंगे ये सब हमारे दोस्त लोग हैं, कभी कभी बेतकल्लुफी में कुछ ऐसी वैसी बातें कह जाता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त कर लेते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो अब गर्दिशे जमाना का हम क्यों करें गिला,
اب کر دیا گزران جیسی ہونی تھی اب تو گزر گئی، گزران جیسی ہونی تھی اب تو گزر گئی. اور یہ ذرا سا غور کیجئے گا، دنیائے حسن و عشق سراپا سراب ہے. تجربہ اپنا دنیائے حسن و عشق سراپا سراب ہے، فرقت کی ہر گھڑی یہ جتا کر گزر گئی. فرقت کی ہر گھڑی جتا کر گئی. اچھا یہ شعر ہے داسا، اس میں دوسرے کسی کے مصرے سے ہم نے استفادہ کیا ہے. ان کی نظر کا سحر مجھے راس آ گیا، ان کی نظر کا سحر مجھے راس آ گیا، میری نظر گئی جدھر ان کی نظر گئی، میری نظر گئی. یہ دیکھیے ادھر بڑا بڑا درد انگیز ہے. یہ اللہ نہ کرے کسی کو سچ بیٹھے بیٹھے شب فراق پہ تکتے رہے دیا، بیٹھے شب فراق میں تکتے رہے دیا، نہ جانے کب تھی آئی سحر اور گزر گئی، نہ جانے کب تھی آئی سحر اور گزر گئی. اور وہ ساتھ لے گیا میری منزل کی روشنی، وہ ساتھ لے گیا میری منزل کی روشنی، ہم راہ ڈھونڈتے رہے منزل گزر گئی، ہم راہ ڈھونڈتے رہے منزل گزر گئی. اچھا یہ چونکہ میرا دیوان یا بیان مل نہیں رہا تھا تو کچھ اشعار میں آج ایک دو دن سے ایسے ہی گنگنا رہا تھا فراز کے، اور پوری تو وہ دماغ پہ کچھ ایسا چڑھا رہا کہ اسی طرز کے اوپر چند اشعار ہوئے. اس میں جو غلطی ہو معاف کیجیے گا. ابھی بالکل یوں سمجھیے کہ آتے آتے رائٹنگ سے آپ اندازہ کریں کہ راستے میں بس اللہ محفوظ رکھے گاڑی چلاتے چلاتے لکھا کہ کہیں نکل نہ جائے. اگلی دفعہ جب آپ گاڑی جو لکھنا شروع کریں بتا دیں، ہم نہیں سڑک پہ جائیں گے. فرار، اچھا اگر کسی کو ذہن میں آ جائے فراز کا تو بتا دیجیے گا. آ جا بھائی، یہ میں آپ چائے بعد میں پی لینا، ادھر پہلے آ جاؤ، پہلے ادھر آ کر خونے شکر تو پی ہاں پہلے ادھر آ جاؤ، یہ کلام سن لیں پہلے. آپ کے انتظار میں انہوں نے روک کے رکھا تھا. فرار چاہیے کیوں اپنے آپ سے تم کو، بالکل تازہ ترین ہے. فرار چاہیے کیوں اپنے آپ سے تم کو، چارہ ساز ہوتے ہوئے کردگار ہوتے ہوئے، چارہ ساز ہوتے ہوئے کردگار ہوتے ہوئے، اور سفینے اہل وفا کے بھی غرق آب ہوئے، سفینے اہل وفا کے بھی غرق آب ہوئے، باد باں کے ہوتے ہوئے اور ستارے ہوتے ہوئے. سلے رہے میرے لب صدا سر محفل، کیسے غلط بات سلے رہے. سب سلے ہو سکتے ہیں، یہ آپ دیکھیں تو نا کون سی چیز کا سلا رہا ہے، یہ دیکھیں نا کہ سلا کون سی چیز ہے. سلے رہے میرے لب صدا سر محفل، جنون عشق میرے آشکار ہوتے ہوئے، جنون عشق میرے، سلے رہے میرے لب صدا سر محفل، جنون عشق میرے آشکار ہوتے ہوئے. انہیں 1982 میں یونیورسٹی جامعہ کراچی سے نکلے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں 1962 میں نکل گیا تھا وہاں سے. سلے رہے گلوں کو موسم گل میں نہ سرخرو دیکھا. کبھی ایسا بھی گلوں کو موسم گل میں نہ سرخرو دیکھا، اور باغ باں کے ہوتے ہوئے آبشار ہوتے ہوئے، باغ باں کے ہوتے ہوئے آبشار ہوتے ہوئے. اور کہہ رہے ہیں بیان کر رہے اغیار داستان میری، بیان کر رہے اغیار داستان میری،
ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے ہوتے ہوئے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سلے رہے جو تھا نا سوال سے ہے. ہاں لیکن بھائی غور فرمایا, بیان کر رہے اغیار داستان میری, ہمارے ہوتے ہوئے اور تمہارے ہوتے ہوئے, اور کسی کی یاد نے بیگانہ کر دیا خود سے. اب یہ اس میں تھوڑا سا اوپر چلا گیا معاملہ. کسی کی یاد نے بیگانہ کر دیا خود سے, اور قرار ہوتے ہوئے بے قرار ہوتے ہوئے, قرار ہوتے ہوئے بے قرار ہوتے ہوئے, اور سنائے حال, یہ بالکل ابھی راستے کا شعر ہے. سنائے حال, سنائے حال, سنائے حال تباہ اپنا آپ کو کیوں کر, سنائے حال تباہ اپنا آپ کو کیوں کر, وہ کیسے دیکھے تمہیں سوگوار ہوتے ہوئے. سنائے حال تباہ آپ اپنا آپ کو کیوں کر, وہ کیسے دیکھے تمہیں سوگوار ہوتے ہوئے. اچھا اب یہ لکھا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذرا منظر بدل گیا. تو منظر بدل گیا تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے یقین ہے سب لوگ سمجھ جائیں گے سوائے سائیں کے. پر بیان کیسے کروں داستان رنج و علم, بیان کیسے کروں داستان رنج و علم. سائیں کا کچھ ایک مسئلہ ہے جو میں کافی اس میں کوشش کر رہا ہوں. بیان کیسے کروں داستان رنج و علم, سوگوار ہوتے ہوئے اشک بار ہوتے ہوئے. بیان کیسے کروں, ایک مرتبہ, بیان کیسے کروں داستان رنج و علم, سوگوار ہوتے ہوئے اشک بار ہوتے ہوئے. اور میرے وطن, ذرا سا کہیں اور چلیے, میرے وطن تیری حرمت پہ لازوال ہوئے, میرے وطن تیری حرمت پہ لازوال ہوئے, شہید جو ہوئے تجھ پر نثار ہوتے ہوئے. کہاں یہی میں نے کہا تھا, رنگ بدل گیا. میرے وطن تیری حرمت پہ لازوال ہوئے, اسفندیار, میرے وطن تیری حرمت پہ لازوال ہوئے, شہید جو ہوئے تجھ پر نثار ہوتے ہوئے. اور رکا ہوا ہے وطن میرا ایک دوراہے پر, رکا ہوا ہے وطن میرا ایک دوراہے پر, راہ بر کے ہوتے ہوئے رہ گزار ہوتے ہوئے, رہ گزار ہوتے ہوئے. اور پھر یہ ہے چمن کی آبرو, چمن کی آبرو تاراج باغباں نے کیا, چمن کی آبرو تاراج باغباں نے کیا. اور سنا رہا ہے چمن داستان روتے ہوئے, سنا رہا ہے چمن داستان روتے ہوئے. ہمارے اب یہ اتنا ٹیڑھا بیڑا لکھا ہے کہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں بڑی مشکل سے. ہماری اپنی ہی منزل ہمیں نہیں معلوم, ہماری اپنی ہی منزل ہمیں نہیں معلوم, نشان راہ کے نقش و نگار ہوتے ہوئے, نشان راہ کے نقش و نگار ہوتے ہوئے. بیان کیسے کروں داستان رنج و علم, سوگوار ہوتے ہوئے اشک بار ہوتے ہوئے. آپ کو پسند ہے. ہم نے جب ان سے کیا, ہم نے جب ان سے کیا شکوہ رقیب روم سے آ, ہم نے جب ان سے کیا شکوہ رقیب روح سے یا دم بخود سنتے رہے,
اور بولے کچھ نہیں. ہم کو اپنی ہی صدائے باز گشت آتی رہی. بولنا میرا مقدر تھا وہ بولے کچھ نہیں. کیا ملے گا میری بربادی کا مجھ کو کچھ صلہ. سن کے میری انسنی کی اور بولے کچھ نہیں. دل کی بے چینی آیا تھی ان کے ہر انداز سے، ان کے ہر انداز سے. جنبش ابرو زبان تھی پر وہ بولے کچھ نہیں. دل کی بے چینی آیا تھی ان کے ہر انداز سے، ان کے ہر انداز سے. جنبش ابرو زبان تھی پر وہ بولے کچھ نہیں. ہم خاموشی کا سبب پوچھا کیے وہ چپ رہے. ہم خاموشی کا سبب پوچھا کیے وہ چپ رہے. چشم پرنم پھیر لی اور بولے کچھ نہیں. چشم پرنم پھیر لی. ہم نے جب ان سے کیا شکوہ رقیب روسیا، ہم بخود سنتے رہے اور بولے کچھ نہیں. غور کیجیے گا اس پہ. زندگی کی لحد پر، زندگی کی لحد پر رکھ کے مٹی کا دیا، لوح پر کچھ لکھ دیا اور زندگی کی لحد پر رکھ کے مٹی کا دیا، مٹی کا دیا، لوح پر کچھ لکھ دیا اور بولے کچھ نہیں. ہم کو ان کی آرزو تھی، ان کو میری جستجو. ہم کو ان کی آرزو تھی، ان کو میری جستجو. فیصلے اپنوں کے تھے، ہم دونوں بولے کچھ نہیں. دونوں بولے. ایک دو شعر اور کہہ دوں. آپ کو جو کچھ بھی کہنا تھا سو اب کہہ دیجئے. آپ کو جو کچھ بھی کہنا تھا سو اب کہہ دیجئے. یاد جب ہم نے دلایا مجھ سے بولے کچھ نہیں. ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا، اور کیا کچھ چاہیے. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اور بولے کچھ نہیں. آتی جاتی سانس کا عالم کروں کیسے بیان. ایک نشتر کی چبھن
कल्बो जिगर के दरमियां चश्मे पुरनम फेर ली और बोले कुछ नहीं की दास्तां कब तक सुनाऊं दोस्तों, कुछ नहीं की दास्तां कब तक सुनोगे दोस्तों। अरे मेरे दामन में रखा क्या जब वो बोले। वो मैं अपना एक शेर सुनाया था, मैं फिर रिपीट करूँगा जो सब आप सबके लिए कि वो सब बात सजदों की नहीं दिल की होती है इकबाल, बात सजदों की नहीं दिल की होती है इकबाल। हर महखाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। क्यों पेंडू लोग पेंडू क्या होते हैं, ये गुजरा वाले से हैं, ये समझ सकते हैं। पेंडू मिक्स पिंड के रहने वाले। आज तो मैं बिल्कुल पेंडू ही था, पेंडू हूँ भी खैर। तो मेरे वालिद का भट्टा था, शाम को लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ पढ़ते थे उस ज़माने में। आई वॉज इन क्लास 4। मुझे एक शेर याद है, वो बंदा पढ़ते थे नज़म बड़े बार किसी दरख्त के नीचे बैठ के दोपहर को या शाम को। तो एक मुझे याद है, मौला बिस्लाम बिफला बड़े मशहूर थे सुनाने वाले, बड़े अच्छे शायर थे, डॉक्टर साहब की तरह शायर। उन्होंने सुनाया लेकिन कुछ सुनाते भी लोग, तो कुछ लोग हजरात ऐसे होते जो शेर को सुनाते अच्छी तरह समझ आए। शायर ने कहा क्या, शेर उसका अपना था या दूसरा भी था, वो सुनाने लगा। उस ज़माने में ऐसे सुनाते थे। उसने पढ़ना शुरू किया, यूसुफ आके 10 जुलेखा किथे गई है जवानी, आके जुलेखा इश्क तेरे कर सुटिए कुर्बानी। जो पढ़ता गया पढ़ता में एक बहुत ही आपको यहाँ बहुत जस्तजू वाले इंसान थे। उन्होंने कहा भाई बात तो सुनो, एक बात बताओ कि जुलेखा मर्द था कि औरत थी? पहले आप शेर सुने फिर उसके पूछे क्यों उसे। जो बंदा मोड़ने जाओ गांव में, जैसे आपने कभी सुना है किसी ने बचपन में? नहीं, किसको ही नहीं। मैं आपको सुनाऊंगा अभी। तो ऐसे ऐसे बढ़ते थे, बैठ के खड़े हो जाते थे। उनका यूसुफ आके 10 जुलेखा किथे गई है जवानी, आके जुलेखा इश्क तेरे दी कर सुटिए कुर्बानी। बढ़ते के बाद इसी बंदे ने पूछा, भाई ये बताओ जुलेखा जो था मर्द था कि औरत थी? शमशाद साहब, सरप्राइज यू, मैं वो पेंडू तो होता है ना, पेंडू उससे भी आके बढ़ के होता है पंडोरा। तो वो जो यूसुफ और जुलेखा की ना, वो उसकी तर्ज ये होती है, जिस वेले याकूब नबी थी यूसुफ हो गया राई, ज़ैनब खातून भैन यूसुफ दी घर विच सूती। तो मैं आपको सुना देता हूँ, पेंडू छोड़े आपको पंडोरा सुना देता हूँ। और वहीं पे होता था वो दायम की बड़ी मशहूर थी, ओ याकूब जाई ते मैं अली जाई,
जे ओ शान वाली मैं भी शान वाली ओदे पाई पारा सुखां विच वसण वेख वेख के खुशियां मनाण वाली। ये हीर की तरफ बेरवी उसमें बेरवी में, लेकिन ये दान थे उन्होंने लिखी थी वो इसके मतलब कमली वाला कमल पोश बड़ी मशहूर थी। जनाब आप मेरा ख्याल में आप भी सुनना चाहेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगी जनाब नईम साहब से थोड़े से अपने सुरीली आवाज़ में कुछ हमें सुना दें ताकि हमें बेहतर ख्वाबें आए। अभी 12 नहीं बजे यार, 12 बजे खत्म करना, 12 बजे एकदम छोटी जैसे प्रेसिडेंट साहब हुए सुर और ताल के बादशाह। हाँ बाप रे बाप, हाँ पहुंचा दिया बगैर सीढ़ी के मत चढ़ा हो गया हीरो का। तो दो गज़लें जो मेरी फेवरेट हैं, एक मेहदी हसन साहब की और एक रफ़ी साहब की। रफ़ी भी अच्छा है, ट्रैक तो होगा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से पाओगे तुम क्षमा जो जलाए मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से
تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ پلکوں کی گلیوں میں چہرے پہاڑوں کے قصبے ہوئے ہیں، میرے خوابوں کے کیا کیا نگر ان میں بستے ہوئے ہو، پلکوں کی گلیوں میں چہرے پہاڑوں کے ہنستے ہوئے، یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، میری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے، چاہت کے کاجل سے لکھی ہوئی میری تقدیر ہے، جن میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے، یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ Thank you. Thank you. یا خدا جو بھی ہو تم خدا کی قسم
लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो या खुदाब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो जुल्फ़े है जैसे कान्हे पे बादल झुके हुए आँखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चौदहवीं का चांद हो चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो चौदहवीं का चांद हो होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियाँ सज के तुम्हारी राह में करती है कहकशां दुनियाए हुस्न इश्क का ही शबाब हो चौदहवीं का चांद हो या खुदाब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो। Thank you.